السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید سعدی قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تاریخ کے جھروکے سے میں آپ کو کچھ نئی معلومات فراہم کرانے کے لیے اس وقت آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تاریخ میں۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ بابر کی موت کیسے ہوئی اور بابر کون تھا۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بابر کا بیٹا ہمایوں کون تھا اور ہمایوں کی موت کیسے ہوئی۔ ہمایوں یہ بابر کا بڑا بیٹا تھا اور اس کی پیدائش 17 مارچ 1508 میں ہوئی ہے، اور اپنے مزاجی اعتبار سے ہمایوں ایک بہت ہی حلیم، بہت سمجھدار اور بہت ہی بردبار اور بہت شریف، بہت متواضع اور لگاتار مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے والا ایک عالی حوصلہ شخص تھا۔ اس کی دینداری کی زندگی بھی بڑی شاندار تھی اور بڑی پیاری تھی۔ اس کا ذکر ہم تھوڑا سا بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ بتا دیں کہ جب بابر کا انتقال ہوا تو ہمایوں اس کے بعد یہاں مسند اقتدار پہ آیا اور اس نے یہاں پر حکومت سنبھالی۔ اس کے بابر نے اس کو انتقال سے پہلے بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں کی تھیں، جن کو ہم پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن وہ بڑی شاندار وصیتیں تھیں جن کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہمایوں اپنے باپ کی تربیت میں آگے بڑھا۔ تھوڑے دن حکومت کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک حادثہ یہ پیش آیا کہ اس وقت اسی کی لشکر کے ایک سردار شیر شاہ سوری نے اس کو ہرا دیا، اور اس کی ایسی شکست ہوئی کہ اس کو ہندوستان چھوڑ کر ایران جانا پڑا، اور ایران کے بادشاہ طہماسپ صفوی کی گویا کہ نگرانی میں اس کو رہنا پڑا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وہ لوٹ کر ہندوستان آیا۔ یہ ساری بڑی تفصیلات ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کو آپ ہسٹری کی اور تاریخ کی کتابوں میں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف بحث اس سے ہے کہ ہم تھوڑا سا تعارف کرا دیں، اور تعارف کرانے کے بعد یہ بتائیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی تھی اور دینی زندگی کیسی تھی۔ جب وہ وہاں سے لوٹ کر آیا اور اس نے دوبارہ مسند اقتدار سنبھالا تو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بہت تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ ایک دن کی بات ہے، اور یہ تاریخ تھی 1556 کی یہ تاریخ بیان کی جاتی ہے، جبکہ اس کی عمر کل 48 سال تھی، اور وہ اپنی لائبریری میں کتب خانے میں اوپر بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، اور پڑھ کر واپسی کے لیے وہ اتر رہا تھا، زینے سے اتر رہا تھا۔ اتنے میں اس کو اذان کی آواز سنائی دی تو وہ اذان کے احترام میں زینے پر ہی بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کی اس کوشش میں اس کا پیر سلپ ہوا اور وہ وہاں سے گرتا ہوا نیچے آیا، اور اس کے سر میں شدید چوٹ لگی، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہمایوں جیسا کہ میں نے بتایا تھا بہت دیندار آدمی تھا۔ ایک بات میں اور ذکر کروں اس کی دینداری کی، ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا اور بلا وضو کبھی خدا کا نام نہیں لیتا تھا۔ ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دن بادشاہ نے میر عبدالحی جو کہ ان کے یہاں ایک بڑے عہدیدار تھے، ان کو عبدل کہہ کر پکارا، تو انہوں نے آ کر بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، مجھ سے کیا کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ نے مجھے عبدالحی کے بجائے عبدل کہا؟ تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، عبدالحی صاحب، میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو عبدل کہہ کے پکارا، اور اب میں باوضو ہوں، اس لیے میں آپ کو عبدالحی کہہ رہا ہوں۔ تو دینی اعتبار سے ان کی یہ صورتحال تھی۔ اکثر لوگوں نے چونکہ بادشاہوں کی، خاص کر مسلمان بادشاہوں کی شبیہ بگاڑی ہے اور ان کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، ہم اس لیے اس بات کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ وہ ایک متدین انسان تھا۔ بہرحال اس کو ہمایوں کے مقبرے میں جو مشہور ہے، اور نظام الدین جو ہے ایریا نظام الدین کا، وہیں پر ہمایوں کا مقبرہ مشہور ہے، وہاں پر اس کو دفن کیا گیا، اور آج بھی اس کا مقبرہ اسی حال میں باقی ہے اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم پھر ذکر کریں گے کسی بادشاہ کا اور اس کی موت کی وجہ کا اور اس کی مختصر زندگی کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔